السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم غسل کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں گے۔ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام، عروہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح وضو کیا مگر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے اور اپنی شرمگاہ کو اس نجاست کو جو لگی تھی دھویا، پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کو ہٹا کر ان کو دھویا۔ یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے، جس کو فرق کہا جاتا تھا، غسل کرتے تھے۔ ایک سا یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان سے ان کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تقریباً 1 سا پانی منگوایا، پھر انہوں نے غسل کیا، اپنے سر پر پانی بہایا، اس حال میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ اور عبداللہ بخاری نے کہا کہ یزید بن ہارون اور جدی نے شعبہ سے نہومن سا کی جگہ قدر سا بیان کیا ہے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ اور بھی تھے۔ انہوں نے ان سے غسل کی بابت پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ 1 سا پانی تجھے کافی ہے۔ ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے، تو جابر نے کہا 1 سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا ہے جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے، جو ہر بات میں تجھ سے اچھے تھے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے ایک صاف کپڑا پہن کر ہماری امامت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا، ابن اینیہ اپنی اخیر عمر میں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے، لیکن صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے روایت کیا۔ اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ ابو نعیم معمر بن یحییٰ بن سلم ابو جعفر رضی اللہ عنہ یعنی امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے حسن بن محمد بن حنفیہ آئے ہیں اور مجھ سے کہا کہ جنابت سے غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے تھے اور اس کو اپنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے بدن پر باقی پانی بہاتے تھے۔ تو مجھ سے حسن نے کہا کہ میں بہت سے بالوں والا آدمی ہوں، مجھے اس قدر قلیل پانی کافی نہ ہوگا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی لیا اور منہ میں اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنے اس مقام سے ہٹ گئے اور دونوں پیروں کو دھو ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو حلاب ایک قسم کی خوشبو وغیرہ منگاتے تھے، اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں
اپنے بیچ سر رگڑتے تھے۔ مراد غسل کے بعد تیل وغیرہ کی طرح کوئی خوشبو لگاتے تھے۔